انشاءاللہ اگلے جمعے کرسمس کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور ان کے خاندان کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہے، کیونکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو ان مبارک ہستیوں سے مسلمانوں کا کیا تعلق ہے اور ہمارا ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، یہ ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ آج جو ہمارے اسکول کالج کے لڑکے ہیں ان کی تو کچھ کی چھٹی ہو گئی ہے، کچھ کی اگلے جمعے سے، جمعے کے بعد منڈے سے ہوگی، تو انشاءاللہ اگلے جمعے بھی کچھ بیان ہوگا۔ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا تعلق رکھتے ہیں، ان کی والدہ حضرت مریم سے ہمارا کیا تعلق ہے، اور جو خاندان ہے ان کا آل عمران، یہ ایک بہت بڑا مبارک خاندان ہے، ان سے ہمارا کیا تعلق ہے۔ تو مسلمان تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، تمام کتابوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں جس میں انجیل بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی ہے۔ ہاں، ہم عمل قرآن پر کرتے ہیں لیکن ایمان گزشتہ تمام کتابوں پر رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں پر نازل کی ہے۔ ان رسولوں میں سے ایک رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جو بنی اسرائیل کے آخری رسول ہے۔ ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام ہے، یہ بڑی مبارک، عفیفہ، پاک، نیک خاتون تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام حضرت عمران ہے اور ان کی والدہ کا نام حضرت حنہ ہے۔ یہ فیملی بیت المقدس کے قریب رہتی تھی اور حضرت عمران یہ بیت المقدس کے امام تھے، اور اس دور کا جو سب سے بڑا بنی اسرائیل کا خاندان تھا وہ بنو ماسان کا خاندان تھا۔ حضرت عمران کے والد کا نام ماسان ہے، اور ماسان کا خاندان یہ بیت المقدس کے قریب آباد تھا اور بڑا مبارک اور اچھا خاندان سمجھا جاتا تھا، لوگ اس خاندان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ حضرت عمران کی حضرت حنہ سے شادی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی عطا فرمائی حضرت مریم۔ اور مریم کی پیدائش کیسے ہوئی ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، سورہ آل عمران میں۔ اس سورت کا نام بھی سورہ آل عمران ہے۔ آل عمران کا معنی ہے حضرت عمران کی فیملی، اور حضرت عمران کی فیملی یہ مبارک فیملی تھی۔ اللہ نے اس کا ذکر خاص طور پر قرآن میں فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے پسند کیا حضرت آدم کو، حضرت نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، تمام جہانوں سے، تمام لوگوں سے ان کو پسند فرمایا، منتخب فرمایا۔ اللہ نے نبوت عطا فرمائی حضرت آدم علیہ السلام کو، نبوت عطا فرمائی حضرت نوح علیہ السلام کو، اس کے بعد نبوت آل ابراہیم میں رکھ دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام اسحاق، ایک کا نام اسماعیل۔ حضرت اسماعیل کی نسل سے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب جن کا نام اسرائیل ہے، لقب، اور بنو اسرائیل ان کی اولاد کہلاتی ہے۔ ان میں اللہ نے ہزاروں پیغمبروں کو، رسولوں کو، نبیوں کو نازل فرمایا جن کے آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ نے آل ابراہیم میں نبوت رکھ دی، اور نسب باپ سے چلتا ہے، نسب باپ سے چلتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ تو والد نہیں ہے، اللہ نے باپ کے بغیر ماں سے پیدا کیا ہے، تو اللہ نے فرمایا ان کا نسب بھی بنی اسرائیل سے ہے،
اور آل عمران کا ذکر خاص طور پر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آل عمران سے ہے. آگے فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض. یہ ایک دوسرے کی اولاد ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ماں مریم ہے تو وہ ان کا نسب مریم سے چلے گا، اور مریم حضرت مریم بنی اسرائیل میں سے ہے تو آپ بھی بنی اسرائیل میں سے ہے. اس لیے حضرت عیسیٰ وہ ان کا نسب جو ہے بنی اسرائیل سے چلے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں. خدا کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ حضرت مریم کی اولاد ہے، حضرت مریم کے بیٹے ہیں، ان کا نسب بنی اسرائیل سے ہی ہوگا. اب حضرت مریم کون ہے؟ تو اللہ نے ان کا ذکر کیا، ان کی والدہ کا ذکر کیا. ان کی والدہ حضرت حنا نے جب حضرت مریم ان کے حمل میں آئی اور حمل ٹھہر گیا حضرت حنا کا، تو انہوں نے اللہ سے نظر مانی. فرمایا اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. اے اللہ، جو میرے پیٹ میں، یعنی میرے پیٹ میں جو حمل ہے، جو بچہ ہے، میں نے اسے سب سے آزاد کر کے تیرے لیے نذر کیا، تیرے نام پر وقف کر دیا اسے. ان کی شریعت میں اس بات کی اجازت تھی کہ اپنے بچے کو اللہ کی عبادت کے لیے، مسجد کی خدمت کے لیے وقف کر دیا جائے کہ وہ اور کوئی کام نہیں کرے گا، صرف اللہ کی عبادت کرے گا، مسجد اور خانہ خدا کی عبادت گاہ کی خدمت کرے گا. نظر مانی، اے اللہ میرا یہ بچہ جو پیدا ہوگا یہ تیرے لیے، تیری عبادت کے لیے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہے. اور ایک لطیف پیرائے میں انہوں نے اللہ سے لڑکا مانگا، اس لیے کہ ان کی شریعت میں بھی لڑکی کی نظر نہیں مانی جا سکتی تھی کہ وہ عبادت خانے کی، بیت المقدس کی، مسجد کی خدمت کرے گی، اس لیے کہ وہ بڑی ہوگی تو پھر اس کو ماہواری آئے گی، مسجد نہیں جا سکے گی. تو اس کام کے لیے صرف لڑکا ہی وہ چنتے تھے، لڑکے ہی کو وقف کرتے تھے. تو گویا اللہ سے لڑکا مانگا، اے اللہ لڑکا دے تو وہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا، وقف ہوگا، آزاد ہوگا. محررن کا معنی ہے آزاد کر دیا گیا. سوال یہ ہے کہ آزادی کا کیا مطلب ہے؟ میں نے سب سے آزاد کر کے تیرے لیے اسے وقف کر دیا، آزاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں غلامی نہیں تھی، یعنی کسی کو غلام نہیں بنایا جا سکتا تھا. اور ان کے اندر، ان کی شریعت کے اندر ایک حکم یہ تھا کہ جب بچہ پیدا ہو تو وہ بچہ یا بچی، اس پر ماں باپ کی خدمت کرنا واجب ہوتا تھا. بچے پر ماں باپ کی خدمت کرنا واجب ہوتا تھا. تو ان کی شریعت میں کچھ لوگ ایسا کرتے تھے کہ جو لڑکا ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے وہ کہتے تھے بیٹا تم میری خدمت کرنے کے بجائے جاؤ بیت المقدس کی خدمت کرو. اپنی خدمت سے آزاد کر کے بیت المقدس کی خدمت میں لگا دیتے تھے. یہ معنی ہے آزاد کرنے کا. میں نے اپنے بچے کو آزاد کر دیا، یعنی وہ میری خدمت نہیں کرے گا، اے اللہ وہ تیرے گھر کی خدمت کرے گا. کیسی ماں تھی! تو اللہ نے بھی پھر ان کی نیت خالص تھی کہ نظر مانی ہے کہ وہ اپنی خدمت کے بجائے اللہ کے گھر کی خدمت کرے گا، تو اللہ نے بدلہ بھی کتنا بڑا دیا. اگر مائیں نیک ہو اور مائیں اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہو، حضرت مریم تو یہ فکر کر رہی ہے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے کہ اللہ وہ میری خدمت کرنے کے بجائے تیرے گھر کی خدمت کرے گا. آج کی ماؤں کو، ہماری بہنوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ
ہم اپنے بچے تو مسجد کے لیے وقف نہیں کر سکتے، ہماری شریعت میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن کم از کم ان کو مسجد نماز کے لیے تو بھیجیں۔ جوان جوان لڑکے ہیں، گھر میں نماز پڑھتے نہیں ہیں، نہ مسجد میں ان کی ماں ان کو بھیجتی ہے۔ حضرت مریم تو نظر مان رہی ہے بیت المقدس کی خدمت کرے گا، نظر مان لی، اور جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا، فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ۔ اور جب انہوں نے بچی کو جنا، بچی پیدا ہوئی، تو اللہ سے کہنے لگی، اے اللہ میں نے تو بچی کو جنا ہے، میں نے تو نظر مانی تھی کہ بچہ پیدا ہوگا تو بیت المقدس کی خدمت کرے گا، بچی تو کر نہیں سکتی۔ ان کی شریعت میں بچی اس کام کے لیے وقف نہیں ہوتی تھی، بچہ لڑکا وقف ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فرمایا واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثیٰ، اللہ خوب جانتے ہیں جو اس نے جنا ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور لڑکا جو حضرت مریم لڑکا مانگ رہی تھی، وہ لڑکا لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا، یعنی جو لڑکی ہم نے دی ہے مریم، وہ اس لڑکے سے زیادہ بہتر ہے جو مریم کی اماں مانگ رہی تھی۔ حضرت مریم کی اماں جو لڑکا مانگ رہی تھی، اس سے جو اس کے بدلے ہم نے جو لڑکی دی ہے، وہ لڑکی اس سے زیادہ افضل ہے، زیادہ مبارک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ نے اسے اچھی طرح قبول کر لیا۔ معنی یہ ہے، یہ پہلی لڑکی ہے بنی اسرائیل کے اندر، ان کی شریعت میں صرف لڑکے مسجد کے لیے وقف ہوتے تھے، مسجد کی خدمت کے لیے، لیکن یہ پہلی لڑکی ہے جو اللہ نے قبول کی اور مسجد کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی، پہلی لڑکی ہے۔ اللہ نے خوب اچھی طرح پروان چڑھایا اسے۔ حضرت حنا اپنی بیٹی حضرت مریم کو لے کر مسجد پہنچ گئی، میں نے نظر مانی تھی، لڑکا نہیں ہوا لڑکی ہوئی، لیکن یہی خدمت کرے گی۔ تو مسجد میں جو حضرت عمران کا تو انتقال ہو گیا تھا، ان کے والد حضرت مریم کے والد کا انتقال ان کی پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا، اور جو لوگ وہاں پر رہتے تھے ان میں ایک حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے، اور زکریا علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں جن کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام ہیں۔ زکریا علیہ السلام کی جو بیوی ہے یہ حضرت مریم کی خالہ ہے، تو وہ کہنے لگے کہ یہ بیٹی مجھے دے دو، اس لیے کہ ان کی خالہ میری بیوی ہے تو یہ اپنے خالہ کے گھر بھی آ جا سکتی ہے۔ لیکن دوسرے جو علماء تھے وہاں، انہوں نے کہا نہیں، ہم اس کی تربیت کریں گے۔ ہر ایک کہتا ہے جی میں تربیت کروں گا، دوسرا کہتا ہے میں کروں گا، اس لیے کہ یہ امام صاحب کی بیٹی ہے، اتنے بڑے بزرگ کی بیٹی ہے، اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے یہ آئی ہے، اس کی تربیت ہم کریں گے۔ اختلاف ہو گیا، بڑے بڑے علماء ہیں بیت المقدس کے، اختلاف ہو گیا، اس بچی کی پرورش کون کرے گا؟ ہر ایک چاہتا ہے میں کروں تاکہ یہ ثواب مجھے ملے۔ نیک لوگ تھے، بزرگ تھے، اللہ نے ان کا ذکر بھی قرآن میں کیا۔ فیصلہ کیسے ہوا؟ فرمایا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں ہمارے حبیب آپ اس وقت نہیں تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے قرآن دازی کے لیے نہر کے اندر کہ کون مریم کی کفالت کرے گا۔ انہوں نے کہا وہ تو تورات لکھتے تھے، کتابیں لکھتے تھے، ان کے پاس قلم ہوتے تھے۔ کہا جی ہم قلم نہر میں ڈالیں گے، اور جس طرف نہر کا بھاؤ ہے تو قلم تو اس طرف جائیں گے، جس کا قلم نہر کے بھاؤ کے بجائے اس طرف جانے کے بجائے الٹا واپس چلا جائے وہی مریم کی کفالت کرے گا۔ اب انہوں نے
قلم ڈالا تو حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم الٹی طرف چلنے لگا. 3 مرتبہ قرآن اندازی کی، 3 مرتبہ حضرت زکریا کا قلم دوسری طرف چلنے لگا. وَكَفَّلَهَا زکریا، اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی کفالت و تربیت کے لیے ان کو زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دیا. اب زکریا علیہ السلام کا ایک کمرہ تھا جس میں وہ خود عبادت کرتے تھے. میں نے وہ کمرہ دیکھا ہے، الحمدللہ میں مسجد اقصیٰ گیا ہوں اور میں نے وہ مسجد بھی دیکھی ہے. اس مسجد کی لیفٹ سائڈ پہ حضرت زکریا علیہ السلام کا کمرہ ہے اور مسجد سے بالکل پیچھے زمین کے اندر وہاں حضرت مریم کا وہ کمرہ ہے جہاں وہ عبادت کرتی تھی. وہ بھی میں نے دیکھا ہے. حضرت مریم علیہ السلام عبادت کر رہی ہے، زکریا علیہ السلام ان کی کفالت کر رہے. اللہ نے وہ قصہ بھی ذکر کیا. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. جب بھی زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے کمرے میں تشریف لاتے تو وہاں رزق پاتے، کھانے کی چیزیں ہیں. علماء نے لکھا ہے بے موسم پھل وہاں موجود ہوتے ہیں. گرمی کا پھل سردی میں ہوتا تھا، سردی کا پھل گرمی میں ہوتا تھا. آج کل کے زمانے میں تو ہو سکتا ہے اس لیے کہ لوگ فریج میں رکھتے ہیں، سٹوریج میں رکھتے ہیں، لیکن اس زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھی. فریش فروٹ، گرمی کا پھل سردی میں، سردی کا گرمی میں. کأنَّ لَكِ هَذَا، اللہ اکبر. قال یا مریم اَنَّ لَكِ هَذَا، اے مریم یہ فروٹ اور یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ سردی میں تو گرمی کے فروٹ نہیں ہوتے ہیں. یا مریم اَنَّ لَكِ هَذَا قالت هو من عند اللہ، کہا یہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بغیر حساب کے اللہ جسے چاہے عطا کرتا ہے. رزق دینے والا اللہ ہے. میرے دوستو یہ عقیدہ پکا کرو اور یہ عقیدہ بھی پکا کرو کہ بزرگوں کی کرامات ہوتی ہے. حضرت مریم نیک خاتون ہے، یہ ان کی کرامت ہے. کرامت ہے کہ سردی کے اندر گرمی کا پھل مل رہا ہے. جو لوگ کرامت کا انکار کرتے ہیں وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں. اس لیے کہ بی بی مریم کی کرامت تو اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے. یہ ان کی کرامت ہے. ان کی کرامت کو دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت بوڑھے تھے، بہت بوڑھے ہو گئے تھے. بیوی بانج ہے، اولاد نہیں ہے. وَنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً. اللہ فرماتے اسی موقع پر زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. زکریا علیہ السلام کا عقیدہ یہی تھا کہ اللہ ہی دینے والا ہے، بڑھاپے میں بھی اللہ دیتا ہے. لیکن انہوں نے یہ مشاہدہ کیا کہ جو اللہ مریم کو بے موسم پھل دیتا ہے وہی اللہ مجھ بوڑھے کو بے موسم اولاد بھی عطا کرے گا. یہ عقیدہ قرآن کیا سمجھا رہا ہے؟ لڑکا دینے والا بھی اللہ ہے، لڑکی دینے والا بھی اللہ ہے. ماں نے نظر مانی تھی بیٹے کی اور اللہ نے کیا عطا کی ہے؟ بیٹی عطا کی ہے. میں ان عورتوں سے کہتا ہوں جو ہماری مائیں گھروں میں ہیں، جب تمہارے یہاں بہو کی بچی پیدا ہو تو اس کو تانے مت دو، اس لیے کہ اللہ کی مرضی ہے. حنا نے تو لڑکا مانگا تھا، اللہ نے لڑکی عطا کی. لڑکی عطا کی کہا لڑکے سے زیادہ اچھا ہے، یہ لڑکے سے زیادہ اچھی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام اب اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ لڑکا دے، اولاد دے. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. حضرت زکریا علیہ السلام اپنے حجرے میں عبادت کر رہے تھے. میں نے وہ حجرہ دیکھا ہے بیت المقدس کے اندر، لیفٹ سائڈ پر آخر میں وہ حجرہ ہے. وہاں عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. فرشتہ آیا، اس نے بشارت دی کہ اللہ لڑکا دے گا اور اس کا نام یحییٰ ہوگا.
और फिर उस यहया अलैहिस्सलाम की खुसूसियात बयान की, मुसद्दिक़म बिकलिमतिन मिनल्लाह, कलिमतुल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम की गवाही देगा, तस्दीक देगा। पहले से लोगों को हजरत यहया बताएंगे कि हजरत ईसा आने वाले हैं। नबी जो आने वाला हो उसकी खबर पहले से दी जाती है। और आखिरी नबी की खबर किसने दी है? तमाम नबियों ने दी है। और ईसा अलैहिस्सलाम ने भी दी है कि मेरे बाद आखिरी नबी आएंगे। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी होते तो आप भी उनकी खबर देते, लेकिन आपके बाद कोई नबी नहीं। मुसद्दिक़म बिकलिमतिन मिनल्लाहि व सय्यिदन व हसूरा, वो सरदार होंगे, बड़े खानदान में से, आले इमरान में से है। ये रिश्तेदार है आपस में। वह हसूरा, अपने नफ्स को काबू में रखने वाले होंगे। उनकी ख्वाहिशात नफसानी लज्जतों की तरफ जाने वाले नहीं होंगे, नफ्स को काबू में रखने वाले होंगे। नबी मिनस सालिहीन, नबी होंगे नेकोकारों में से। अल्लाह ने ज़करिया अलैहिस्सलाम को बेटा अता किया। मेरे दोस्तों, ये स्टोरी, ये वाकया अल्लाह ने कुरान में बीबी मरियम का जिक्र किया है। अब मैं आखिरी बात पर खत्म करता हूं। I don't have much time today to translate in English, so I will inshallah complete this speech at the end inshallah with few words in English. As I delivered the speech in Urdu regarding Maryam alayhi salam, and I understand, I hope most of you understood the topic of Hazrat Maryam alayhi salam. So the last thing is that Allah has mentioned the name of Hazrat Maryam alayhi salam in the Quran. She is the only one lady that her name mentioned in the Quran. Allah Azza wa Jal didn't mention the name of Musa alayhi salam mother. Allah says, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَى, Musa, the mother of Musa. He didn't say her name. وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ, the mother of Musa said to the sister of Musa, but Allah didn't mention her name. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ. Nuh, the wife of Nuh, the wife of Lut. Didn't mention the name. Said only, Allah Azza wa Jalla only said the wife of Nuh, the wife of Lut. وَامْرَأَةَ فِرْعَوْنَ. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ. امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ, the wife of Fir'aun, but didn't mention her name. Only one person, one lady, the blessed lady Maryam, her name mentioned in the Quran. Even Allah did not mention the name of the wife, even one wife of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Neither Khadija, nor Aisha, nor anyone. Why Allah only mentioned her name? And it mentioned 34 times in the Quran. How many times? 34 times in 12 different surah. 12 different surah. 34 times. Allah didn't mention any other women in the Quran. The ulama has said that because Allah Azza wa Jal, He created Isa alayhi salam without father from only mother. And Maryam alayhi salam, she gave birth to Isa alayhi salam miraculously. That was the miracle, mu'jiza. So Isa alayhi salam, his nasab, his lineage goes to Maryam, to his mother rather than his father. That is why Allah mentioned especially the name of Maryam in the Quran. Few years back, there was an open day. So we opened our masjid on that day. So I was present here in the masjid, and few women came to see the masjid.
and they were non-Muslim. So we were sitting talking about our religion, Islam, and the principles of Islam and the main points of Islam. So I spoke about Quran. This is our Quran and it is in Arabic. And also Allah mentioned the name of Mary in that Quran 34 times. Didn't mention the name of any wife of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So that women, they were surprised. And then I showed them the Surah Maryam, the chapter of Maryam, the birth of Isa alayhi salam. One of the lady, she took the Quran, the translation, and she read it. And after 1 year, she accepted Islam. You see, this is Quran, brother. How can we spread the message of Quran? Quran makes the way itself. You don't need to say anything, just only you can gift the Quran. So that was my last point. May Allah give us tawfiq and ability to act upon what have been said. And inshallah, next Jum'ah, inshallah, the speech will be regarding Isa alayhi salam and Christmas, and that will be the Christmas day. So inshallah, that will be the Christmas, topic of Christmas and Isa alayhi salam, which will be beneficial especially for our children. Children cannot come to masjid, but inshallah they will be at home. If it will be holiday, they will be at home. So I will request the mothers and our sisters to use the radio. The radio you have got, the frequency, it is already set in your radio. So you use that radio, inshallah, your children, they will get benefit, inshallah. Jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana and alhamdulillahi rabbil alamin.